أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق اللہ الحمدللہ۔ سورہ القلم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ کفار مکہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مختلف قسم کے برے القابات سے پکارتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان میں سے ایک یہ تھا کہ العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بڑے خوبصورت انداز میں ان کی طرف سے جو برے القابات تھے ان کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے بلند فرمایا۔ اس میں جو آیت ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ساتھ ہی فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں یہ سب برے لوگ ہیں، اور پھر ساتھ ہی ان لوگوں کی اخلاقی برائیوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ دین کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو لوگ دین کی تبلیغ سے کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں، دینی تبلیغ سے روکنا چاہتے ہیں، تو کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ ذرا سماعت فرمائیے اور پھر آپ فٹ کیجئے کہ آج بھی اگر کسی کو کوئی دین کے راستے سے روک رہا ہے نا، کوئی تبلیغ سے، کوئی دینی راستے سے کسی کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری صفات آپ دیکھ لیجئے اس بندے کے اندر بدرجہ اکم موجود ہوں گی۔ جن لوگوں کے اندر موجود تھی اللہ نے ان کو بیان فرما دیا۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، تبلیغ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ کس قسم کے لوگ ہوتے تھے آپ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے، قلم۔ تو اس سے بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کا جو قلم ہے اس سے وہ مراد ہے۔ اور فرمایا کہ وما یسترون، اور وہ چیز جو وہ لکھ رہے ہیں وہ سے مراد فرشتے ہیں، وہ جو لکھ رہے ہیں یعنی وہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں اس قلم سے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عام دنیا کے قلم ہے، اور جو وما یسترون اور وہ جو اس سے لکھ رہے ہیں یعنی ہر بندہ جو قلم سے لکھتا ہے، وہ سے مراد ہر بندہ جو قلم سے لکھتا ہے۔ تو قلم کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور جس چیز کی عظمت قرآن نے بیان کی ہو تو اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ لہٰذا جو قرآن نے قلم کی عظمت بیان کی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے قلم کی عظمت بیان کر کے بتا دیا کہ جو قلم والے لوگ ہوتے ہیں، جو قلم سے محبت کرتے ہیں، قلم سے محبت کرنا دراصل علم سے محبت کرنا، علم قلم سے ہے، علم قلم سے لکھا جاتا ہے، تو قلم سے محبت ہونی چاہیے۔ قلم کی عزت اور احترام، قلم کو عزت دینا، احترام دینا، یہ قرآن کا اصول ہے، چونکہ قرآن نے اس کی عظمت کو بیان کیا۔ آج کل تو قلم سے لکھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل آپ یوں سمجھے کہ یہ جو کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے یہ بھی قلم ہی ہے، موبائل کا کی بورڈ یہ بھی قلم ہی ہے، یا ڈیجیٹل جو سٹائلز آج کل وہ رائج ہو چکی ہیں کہ جس سے لکھا جا رہا ہے تو وہ قلم ہی تصور ہے، تو اس کی عزت اور احترام ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی عزت اور احترام کو اجاگر فرمایا کہ نون والقلم، نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، صرف نون اس کے اوپر مد ہے، اور اس کی جو اصل جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس کا مطلب وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو ان کے معانی اور مطالب کا پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون،
آپ اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں مجنون، یہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ باطل ہیں، حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے بس میں اور کچھ نہیں ہے تو یہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، یہ تانے دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ گالیاں ہی دے گا اور کیا دے گا؟ جس کی کوئی کچھ کرنے کی حیثیت ہی نہ ہو تو وہ تانا دے گا، اگلے بندے کے اوپر جو ہے نا اٹیک کرے گا، وہ گالیاں دے گا، اس کی عزت پہ حملہ کرے گا، پگڑی اچھالنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے میرے پاک پیغمبر یقین جانیے تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کس پر اجر؟ تبلیغ کے اوپر اجر۔ یہ جو اللہ کا پیغام وحی الہی جو آپ آگے پہنچاتے ہیں امت تک، لوگوں تک، دنیا والوں تک، یہ جو تبلیغ آپ فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اس تبلیغ پر آپ کو ایک ایسا اجر اللہ دینے والا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کو آگے پہنچاتا ہے، ابلاغ دین میں مصروف ہے، اس کو اللہ ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، چوتھی آیت میں ہی اللہ نے آپ کی شان کو بلند فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز بندے کے نام اعمال میں رکھی جائے گی وہ اس کے حسن اخلاق ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا ام المومنین سے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن ہی میرے نبی کے اخلاق ہیں، پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو اخلاق بلند ہونا چاہیے، اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے اور نبوی اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، سب کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ میرے اپنے ہیں تو میں ان کے ساتھ بڑے اخلاق سے تمیز سے بات کروں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھوں۔ جو میرا نہیں ہے، جو میری زبان بولنے والا نہیں ہے، جو میری مسلک کا نہیں ہے، جو میری برادری کا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے جی، اس کے ساتھ میں برے اخلاق سے پیش آؤں، اس کو تانا دوں، اس کو گالیاں دوں، اس کو ہٹانے کی کوشش کروں، چونکہ یہ میرا نہیں ہے نا۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب مسلمانوں کے لیے کیا کافروں کے لیے بھی ایک بہترین اخلاق پیش کیا تو لوگ اسلام میں آ گئے نا، دین میں آ گئے۔ تو اخلاق سب کے لیے بہتر ہونے چاہیے، سب کے لیے ہمارے اخلاق درست ہونے چاہیے، سب کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، یعنی آپ بھی عنقریب دیکھیں گے فیصلے کو اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے جو آپ کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ میں ان میں دیوانہ کون ہے، مجنون کون ہے، یہ تو دنیا دیکھے گی۔ آج وہ لوگ جو مجنون کہتے تھے ان کا نام و نشان ہی کہاں ہے؟ میرے نبی کی شان اور عظمت آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے بلند فرمایا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، کہتے ہیں نا کہ جو یزید تھا اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے ان مسلمانوں کے دلوں میں اور رہتی دنیا تک زندہ ہے۔ تو جو باطل ہوتا ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، جو حق ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے۔ ان ربک هو اعلم، تمہارا رب بہترین طور پر خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلی، کہ کون راستے سے ہٹا ہوا ہے، کہ کون بھٹکا ہوا ہے، وہ تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ وهو اعلم بالمهتدین، اور تمہارا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت والے ہیں، کون اچھے لوگ ہیں، کون ہدایت پانے والے لوگ ہیں، کون ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، تمہارا رب بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ فلا تطع المکذبین، لہٰذا آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، تکذیب کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، اور یہ چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ مخالفت کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کئی بار اس قسم کی تجاویز
پیش کی گئی ہے کفار کی طرف سے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ڈھیلے پڑیں گے نا، آپ ہمارے بتوں کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے تو ہم بھی آپ کو ستانا چھوڑ دیں گے، ہم بھی آپ کو گالیاں دینا، تانے دینا، مخالفت پہ اترنا چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ چونکہ ہمارے بتوں کو، دیوتاؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو آپ باطل کہتے ہیں، تو ہم بھی نا آپ کو جو ہے ذرا گالیاں دیتے ہیں، ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب ان لوگوں کے برے اخلاق کو اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ کس نوعیت کے لوگ تھے جو میرے نبی کی مخالفت پہ اتر آئے تھے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ، آپ کبھی بھی اطاعت نہ کیجیے اے میرے پاک پیغمبر، كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص کی کبھی بھی اطاعت نہ کرے۔ تو جو مخالفت کر رہا ہے، دین کی تبلیغ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بے وقت بھی تھا، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، اور وہ قسمیں کھانے والا۔ اور یاد رکھیے جو بندہ جتنا زیادہ قسمیں کھاتا ہے اتنا جھوٹا ہوتا ہے۔ قسمیں کھانے والا جتنا زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ اتنا جھوٹا ہونے کے امکانات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہ بار بار اللہ کا پاک نام لینے کی کوشش کرے گا، کام اس کے سارے خراب ہوں گے، کام سب جو ہے وہ الٹے پلٹے ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک ہی نام رہ گیا نا، ایک ہی نام اللہ کا رہ گیا، تو وہ بار بار اس اللہ کا نام لینے کی کوشش کرے گا، وہ قسمیں کھانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بار بار قسمیں کھا رہے تھے، بار بار اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا، مہین کہتے ہیں بے وقت شخص، بے وقت، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، نہ گھر میں حیثیت ہو۔ آج بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، تجربہ کیجئے، جو حق کے مخالفت پہ اتر آتے ہوتے ہیں، جو حق کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جو زبان سے بھی، قلم سے بھی، ہر طریقے سے، ہر فورم سے جو حق کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، جو مخالفت پہ اتر آئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ دھو کے جو مخالفت کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں ٹکے کی عزت نہیں ہوگی ان کی۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، تجربہ کیجئے، جہاں کہیں جس معاشرے میں ہوتا ہے، گھر میں عزت نہیں ہوگی، اولاد ان کی عزت نہیں کرے گی، بیوی کی طرف سے عزت نہیں ہوگی، بہو کی طرف سے عزت نہیں ہوگی، وہ بے وقت شخص ہوگا، اس کا کوئی اور کام نہیں ہوگا، وہ حق کے راستے میں جا کر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، حق والوں کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کرنے کی کوشش کرے گا، حق والوں کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں پلڑے میں، تو یہی کام کرے گا۔ اور کفار مکہ یہی کام کرتے تھے، گھر میں کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، معاشرے میں، قومیت میں، برادری میں کوئی وقت نہیں ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش۔ حماز مشاء بنمیم، اور تانے دینے کا عادی، چغلیاں کھانے والا، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ وہ شخص جو میرے نبی کی مخالفت کرتا تھا، جو چغلیاں بھی کھاتا تھا، تانے دینے کا عادی تھا۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کے تانے دے، مجنون کے، حالانکہ خود مجنون ہے، حالانکہ خود بے علم ہے، بے وقت ہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری جو ہے بری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان کے اندر بدرج عتم موجود ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بدعمل۔ مناع کہتے ہیں للخیر، بھلائی سے روکنے والا، خیر سے روکنے والا، معتدن زیادتی کرنے والا، اثیم جو ہے وہ فرمایا کہ بد عمل۔ وہ شخص جو میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا اور بد عمل شخص ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم، اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی، اور یاد رکھیے نچلے نسب والا ہی حق والوں کی مخالفت کرے گا، اس کے نسب کا نہیں پتہ ہوگا، خاندان کا نہیں پتہ، اور جو خاندانی شخص ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، وہ صاحب علم لوگوں کی تو اور زیادہ عزت کرتا ہے۔ جو صاحب علم والے لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جن کی جو ہے کوئی پشت ہے، جن کی کوئی نسب ہے، حسب ہے، وہ دوسروں کو بھی عزت دے گا۔
جو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو بدمزاج بھی ہے اور نچلے نسب کا مالک شخص ہے جو میرے نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس کو غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے تو اپنے مال کے اوپر کہ میرے پاس مال ہے جی، میں بڑے مالدار ہوں اور بنین اولاد والا ہوں، اپنی اولاد اور اپنے مال کے اوپر فخر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تو مال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری اولادیں ہیں، 10 15 اولادیں ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی قرآن کے بارے میں کہتے تھے نا کہ یہ پچھلے لوگوں کی صرف کہانی ہے، اس میں تو سب کہانی ہے، نوح علیہ السلام کی کہانی، حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی، مختلف انبیاء کی کہانی بیان کی، تو وہ اس کو محض کہانی سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، عبرت کا سبق ہے، عبرت کا مقام ہے، وہ اس طریقے سے نہیں لیتے تھے۔ آج مسلمان الحمدللہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو اسی حیثیت سے لیتے ہیں نا کہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق، اگر نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انبیاء کا واقعہ مذکور ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے نا، اللہ نے ہمارے لیے سبق کے طور پر اس کو نازل کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ پچھلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں، بس یہ کہہ کر گزر جاتے تھے اور اس کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کو کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور دین والے اور دیندار لوگوں کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے سبق ہوگا کل پڑھیں گے، کافی زیادہ ہوگا۔